سر تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی. ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلس کو؟ بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے پھر بولتے پیڈوفائل ہے. پاکستان میں رہ کر جنت میں جانے کے چانسز امریکہ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں، یہ کہا ہے ذاکر نائک نے. ذاکر صاحب نے کہا ہے پاکستانی جنت میں جائیں گے. اس سے یہ واضح ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک سے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور ہم جو ہے الحمدللہ جنت ضرور جائیں گے. کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا ویسے کا پیڈوفائل کرنا چاہے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. پاکستان میں رہ کے جنت میں جانے کے چانسز بنسبت امریکہ سے تو سینکڑوں گنا زیادہ ہے. بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے. 72 حوروں کے پاس جانے کے جتنے چانسز پاکستان کے اندر ہیں امریکہ میں کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ ارے کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھے ہو جا کے، اگر آپ وہاں پہ نمازی ہیں تو کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی پھٹے گا کہ اور آپ سیدھے 72 حوروں کے پاس جنت میں. ڈیفینیٹلی امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چانسز کم ہے، اس لیے کہ آپ مریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے نا. جیتے جی تو کوئی جنت میں جاتا نہیں ہے. تو جب مریں گے ہی نہیں امریکہ میں جا کے لوگ، جیتے ہی رہیں گے لمبی لمبی عمریں 90 سال تک جیتے ہی رہیں گے، تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ بات ساری یہ. صحیح کہہ رہے ہیں ذاکر نائک صاحب. سلوٹ ہے بھائی، سلوٹ ہے ذاکر نائک کو. کیا زبردست نقطہ نکالا انہوں نے. تھوڑے دن اور اسی قسم کے اپنی لیکچر بازی کی نا تو مجھے لگتا ہے کہ ٹکٹ ہم ان کا بھی کٹا دیں گے. لیکن بات ساری یہ کہ پاکستان والوں کو جنت میں جانے کا کوئی شوق ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ چاہتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے کے راستے دکھانے کے بجائے امریکہ کیسے نکل جانا ہے وہ راستہ بتائیں تو ہم مانیں. یعنی کہ پاکستانی جو ہے وہ امریکہ جانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بجائے جنت میں جانے کے، اس لیے کہ جنت کا کیا ہے جی، چلے ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی اگر موقع لگا. مرنا تو سبھی نے ہے نا، لیکن جب تک زندہ ہے تب تک تو امریکہ جانے دیجیے. یہاں پہ رہ کے جنت کے لیے کیا کر لیں گے؟ وہاں جا کے بھی وہی کام کر سکتے ہیں. مگر بہرحال ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کو بتانا تو تھا ہی کہ جی آپ ایک عظیم کنٹری ہیں، آپ ایک بہت زبردست کنٹری ہیں، اور اسی لیے انہوں نے جنت اور پاکستان کا تعلق جوڑ دیا آپس میں. ویسے پچھلے کچھ دنوں میں یا کچھ سالوں میں جس طرح سے ہمارے یہاں لوگوں کو مارا گیا ہے ریلیجن کے نام پہ، تو ڈیفینیٹلی ذاکر نائک صاحب کی اس بات کو تو میں مانوں گی کہ بالکل پاکستان سے جنت جانے کا راستہ جو ہے وہ شارٹ کٹ بھی ہے، جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں اور جلدی پہنچا دیے بھی جاتے ہیں. اب ویسے تو دیکھیں جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ ذاکر نائک نے یہ کیا کہہ دیا، یہ جو پریچر پاکستان پہنچا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے بھائی؟ یہ کیا اوٹ پٹانگ نہیں، بالکل اوٹ پٹانگ باتیں نہیں ہیں. بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے. 72 حوروں کے پاس جانے کے جتنے چانسز پاکستان کے اندر ہیں امریکہ میں کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ ارے کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھے ہو جا کے، اگر آپ وہاں پہ نمازی ہیں تو کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی پھٹے گا کہ اور آپ سیدھے 72 حوروں کے پاس جنت میں. پاکستان میں تو جنت حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے. بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے صحیح بات کی ہے ذاکر نائک نے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی لگتا کیا ہے، آبویسلی ذاکر نائک صاحب کو یہ علم ہوگا کہ کیسے کیسے پھٹ رہے ہیں وہاں پہ آ کے. تو صحیح بات کی ہے انہوں نے، کہا کہ دیکھیں کسی بھی جگہ پر کبھی بھی کوئی پھٹ سکتا ہے. جیکٹ پہن کے جو افغانستان سے نکل کے پاکستان کے اندر پہنچتے ہیں جیکٹ پہن کے، کتنے بھی پھٹ جانا ہے انہوں نے. تو اگر آپ وہاں پر ہیں تو آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ نے اس پھٹنے والے کے ساتھ ہی پھٹنا ہے اور سیدھے اوپر 72 حوروں کے پاس. اور اگر آپ کو بہت ہی زیادہ شوق ہے، دیکھیں نا مطلب ان کا یہی ہے نا ذاکر نائک کا، اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو شوق ہے تو آپ بھی جیکٹ پہن لیں، مل جائیں کہیں جا کے، اور آپ کہیں جی پھٹنا ہے جا کے کیونکہ مجھے فوری طور پر جنت پہ پہنچنا ہے، تو جیکٹ پہن کے آپ خود پھٹ جائیں، اس سے بھی زیادہ چانس. تو ایگزیکٹلی انہوں نے تو سینکڑوں گنا کہا. میں نے کہا جناب یہ 1000 ٹائمز زیادہ ہے پاکستان کے اندر جنت میں جانے کا. صحیح کہہ رہے ہیں ذاکر نائک صاحب. سلوٹ ہے بھائی، سلوٹ ہے ذاکر نائک کو. کیا زبردست نقطہ نکالا ہے انہوں نے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دیکھیں اس کی تشریح اصل میں یہ بنتی ہے. اب وہ میری بات سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، تو حیران پریشان ہی نہ رہ جائیں. لیکن بات یہی ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ کہاں ایسا چانس امریکہ کے اندر؟ یہاں پہ تو آپ کو پتہ لو بار کھلے ہوئے، کلب کھلے ہوئے، ڈانس کھلے. ویسے تو دیکھیں حوروں کی جب آپ بات کرتے ہیں، شہد کی نہروں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایتھے بہ رہی ہیں، حوراں تے تانوں ایتھے نظر آ رہی ہیں تو تسی اوتھے کی کر رہے ہو. لیکن چلیں وہ تو
हम वैसे ही एक अजराह मजाक मैंने बात कर दी, वरना तो अब कोई इनसे ये कहे, उन्होंने कहा कि जी आप क्यों अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जाकिर नाइक साहब से सवाल ये किया जाए कि आप मलेशिया में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों रहने हैं, पाकिस्तान चले जाएं। और ये जब इतने चांसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जन्नत में जाने के, तो जाकिर नाइक मलेशिया में क्यों रह रहे हैं। इसमें शक तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान में इस्लाम है, दीन है, और पाकिस्तान में यहाँ इंशाल्लाह हर जगह में हमारे 4 सूबे, चारों सूबों में जो है ना मदरसे हैं, इसमें उलमा इकराम हैं, इसमें चांस बहुत ज़्यादा है। ये जैसे जाकिर साहब ने कहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हर जगह में आप जाएँ, जिस कोने में आप जाएं, माशाल्लाह करप्शन बड़ी नजर आती है। करप्शन अलग बात है, करप्शन तो हमारे सियासतदान कर रहे हैं और हम भी बड़ी करते हैं, छोड़ दे, हम भी, मैं सबूतों के साथ बात करूंगी ना, फिर बेइज्जती हो जाएगी यहाँ हमारे लोगों की। जाकिर नाइक की, जी हाँ, जाकिर नाइक साहब जो कि इस्लामाबाद पहुंचे सबसे पहले, उसके बाद कराची गए हैं, और यहाँ भी मुझे एक राह की साजिश लग रही है। और वो कैसे, आप लोग कहेंगे कि जी ऐसा कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर ये तय किया और ये डिसाइड किया कि जाकिर नाइक जो है ना, वो जाहिर है भारत से भागे हुए हैं, कई तरह के केसेस भुगत रहे हैं और बहुत कुछ है, उन्हें कहीं और से तो पकड़ा जा नहीं सकता। भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारत उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाया, वो जहां पे रह रहे थे वहीं पे रहे चले जा रहे थे। तो भारत के लोगों ने सोचा, यानी गवर्नमेंट नहीं, या हो सकता है और कोई और लोग हो जिन्होंने सोचा हो, जो कि सोचते, बहुत सारे थिंक टैंक भी होते हैं ना, थिंक टैंक मतलब टैंक में बैठ के थिंक करना, तो जी हाँ, तो वो लोग जो है ना, आपको मालूम है कि टैंक में बैठ के जो जो थिंक करते हैं, जो थिंक टैंक उसको बोलते हैं। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि जी हुआ ये कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान भेज देते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती जहां पे उनकी वो बेइज्जती होगी कि बेचारे को समझ कुछ नहीं आएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा, आपने वो क्लिप तो देखा ही होगा जिसमें एक जो केपीके की लड़की थी, वो उन्होंने सवाल किया जाकिर नाइक साहब से और वो जवाब दे ही नहीं पाए और आए बाएं शाइन करके निकल गए। तो वो आई माई शाइन जो है उनकी, वो उनके काम कहीं आई नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि उनको तो लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हूँ, पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तानी मुझे सुन सुन के जो है बहुत खुश होंगे और मुझे मैं बड़ा फेमस हो जाऊंगा, मतलब मजीद फेमस हो जाऊंगा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनके साथ किया क्या, एक क्लिप में आपको दिखाती हूँ। देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी। अनलेस आप अपने हक के लिए अगर कोई रोक रहा है, अपने हक के लिए, क्या हो गया? और सबिन क्या हुआ है? सोए हुए थे कुछ लोग, सोए हुए थे क्या? कुछ लोग सोए हुए थे, सोए हुए थे। जब आपकी बात आई तो वो कुछ लोग सो रहे थे। सत्तार साहब सब लोग सो रहे हैं। अब ये इंसल्ट, तोबा तोबा तोबा, ये इंसल्ट अगर किसी सो कॉल्ड स्कॉलर की हो जाए, जाकिर नाइक को चाहिए चुल्लू भर पानी पाकिस्तान में लेके और उसमें जंप लगा दे और बाहर आ जाए। नहीं, मैं डूब मरने की बात नहीं करी, जंप लगा के वापस आ जाए, ऐसी क्या बात है। गर्मी है आजकल वैसे भी,